الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما مع الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الربا رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو ساری کتابوں سے افضل ہے، آسمانی اور فخر موجودات، سرور دو عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتارا ہے. ہم تمام کو ایمان لے آنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کا منتقل ہوتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، وہ نماز ہے. نماز کا مقام اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں سمجھایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور 2 حدیث مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک ارشاد ہے متعلقات صلاۃ کے متعلق کہ نماز انسان پڑھے تو نماز کا ثواب الگ ہے، نماز کی فضیلت الگ ہے، لیکن نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو پر اللہ رب العزت کیا دیتے ہیں. ہم گھر سے مسجد چل کر آتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر ہمیں کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے. اور 5 وقت میں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے. سارے فرائض میں سب سے افضل نماز ہی کا فریضہ ہے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انسان کا دل جو اٹکا ہوا رہتا ہے. ایک نماز پڑھی، ظہر پڑھی، اب فکر اس کو عصر کی ہے، جمعہ پڑھی، فکر اس کو عصر کی ہے کہ میری عصر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ کیسے مجھے مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگیوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، وضو کے سنن مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان سردی کے موسم میں جب پانی انتہائی ٹھنڈا ہو، برف کے مانند ہو، ہاتھ اندر ڈالنے میں بھی پانی میں انسان جھجک محسوس کر رہا ہو، اس وقت اچھی طرح وضو کرنا. جو سنن، جو مستحبات، جو آداب وضو کے ہیں وہ تمام کی رعایت کرنا، جس کو ہم اور آپ مذاکرے میں سنتے رہتے ہیں، ان تمام کی رعایت کے ساتھ سردی کے دنوں میں انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے. اس کو اسباغ الوضو کہا جاتا ہے. یا انسان کی طبیعت میں، فطرت میں بخیلی ہے، بخیلی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ پانی کم سے کم استعمال کرے، تو کم استعمال پانی کرنے کی وجہ سے بھی کبھی اچھی طرح وضو نہیں ہو پاتا ہے. تو ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ بھائی پانی بے شک نعمت ہے اللہ رب العزت کی، بڑی قیمتی ہے،
لیکن وضو کے لیے جتنا پانی درکار ہے، وضو کے لیے جتنا پانی چاہیے، اس کو اتنا استعمال کرنا پڑے گا۔ ضرورت سے زائد ہے، سفر کے اندر ہے، پانی پینے کا آپ کے پاس موجود ہے، اب ضرورت سے جو زائد پانی اس سے وضو کرو، تیمم نہیں کہ بھائی مجھے یہ پانی تو مجھے پینے کے لیے چاہیے، زیادہ پانی ہے پھر بھی کہ ایسا پانی نہیں مل سکے گا، تو اس وقت کہتے ہیں تیمم نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، انسان کو اتنی دور جانا، اتنا پانی چاہیے اس کو، راستے میں کہیں پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کنجوسی کرے، تو یہ کنجوسی شریعت کہتے ہیں کہ مطلوب نہیں ہے، یہاں اس پر وعید آئے گی، اس کو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کرو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، انسان اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی فیکٹری چھوڑ کر، اپنے گھر بار، گھر والوں کو جو اپنی دنیا میں سب سے عزیز ہے، ان تمام کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے 5 وقت کے لیے، تو گھر سے جو نکلتا ہے، جتنے قدم مسجد تک آنے کے اندر اس کو لگتے ہیں، کثرت الخطا، خطا خطوتن کی جمع ہے، اور خطوہ کہتے ہیں 2 پاؤں کے درمیان کی جگہ، انسان جب چلتا ہے تو ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا زمین پر ہوتا ہے، دونوں ہی اٹھا لے گا تو گر جائے گا، ایک پاؤں زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا اٹھا کر آگے رکھتا ہے، پھر کہتے ہیں دوسرا رکھتا ہے، تو ان دو کے درمیان جو جگہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ تو کثرت الخطا الی المساجد، انسان فجر میں بھی گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے، ایسی ٹھنڈی کے موسم میں میٹھی بہترین نیند آ رہی ہوتی ہے، گرم لحاف ہوتا ہے، نرم بستر ہوتے ہیں، نرم گدے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ تو یہ تمام کہتے ہیں اس کی جو تکلیفیں ہیں، جو راحتوں کو چھوڑ کر آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تمام اللہ رب العزت لکھتا ہے، تمام کے اوپر الگ الگ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں۔ تو کثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کی اس کو فکر ہے، ٹائم ایڈجسٹ کرتا ہے، اپنا مینجمنٹ کرتا ہے کہ مجھے ظہر کتنے بجے کون سی مسجد میں جماعت کے ساتھ مل جائے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جائے گی۔ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ملے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہی تکبیر اولیٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر اللہ رب العزت بہت کچھ انعامات عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی انسان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج اللہ رب العزت نے ساری آسائش و سہولت کی چیزیں ہمیں دی ہے، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگیوں میں راحتیں نہیں ہیں، قدم قدم کے اوپر ہمیں کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ آج ہم راحت کی اور آسائش کی چیزیں دیکھیں تو بہت ساری ہم میسر ہے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، سب کو ساری چیزیں جو پہلے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ سلطنت کے مالک تھے، پھر بھی لیکن اللہ رب العزت نے کہتے ہیں ہمیں دیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یہ کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو مصلی کے اوپر کھڑا کروں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، ان کے گھروں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لو، لکڑیاں جمع کرو اور پھر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ملتوی فرمایا، آپ نے یہ نہیں کیا، کیوں؟ آپ کو خیال ہے، آپ تو شان رحمت للعالمین تھے ہی، لیکن گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور گھروں میں کہتے ہیں ایسے مجبور اور لاچار بھی ہوتے ہیں جو مسجد تک آ نہیں سکتے ہیں، صاحب فراش ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ملتوی فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت للعالمین ہے، پھر بھی آپ کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا، آپ کا غضب، اللہ کا غضب،
آج جو ہمارے گھروں میں کہتے ہیں بے سکونیاں ہے، لڑائیاں ہے، بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بے نمازی، ہم پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں نے نماز کی اہمیت کو کہتے ہیں چھوڑ دیا، نماز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی فریضہ متوجہ ہوتا ہے مومن کی طرف وہ نماز ہے۔ اور نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 20، اپنی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 20، 10 سال کا بچہ ہو، بالغ نہیں ہوا ہے، شریعت کا حکم بالغوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بالغ کو مارا جاتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اولاد سمجھا رہے ہیں کہ 3 سال کے اندر اپنے بچوں کو نماز کا اتنا عادی بنا دو، اتنا عادی بنا دو، اتنا عادی بنا دو کہ نماز چھوڑنے کا اس کو جی نہ چاہے، وہ چاہ کر بھی نماز نہ چھوڑ سکے۔ اتنی پریکٹس کہتے ہیں یہ 3 سالوں میں کرا دو۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شان رحمت للعالمین کہتے ہیں جو بچوں کے ساتھ اس قدر پیار اور شفقت فرماتے تھے، لیکن نماز نہ چھوڑنے کے اوپر آپ 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم کہتے ہیں، اور بستروں کو الگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ 10 سال کے ہو جائے، اب شعور ان کو آ گیا ہے، اب ان کے بستر الگ کر۔ یہ پریکٹس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کے بعد اتنی پریکٹس کراؤ، اتنی پریکٹس کراؤ، خود مسجد جاؤ، ان کو لے کر آؤ، پہلے سے گھر سے نماز سمجھا دو، اللہ کے گھر کے آداب سمجھا دو، کہ وہاں کوئی ایسا بچہ مل جائے جو شرارت کرتا ہے، دھکا مکی کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو، الگ سے کہتے ہیں اپنی نماز پڑھو۔ اور اس طرح 3 سال میں وہ نماز کا عادی بن جائے کہ نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہ۔ 3 سال میں ایسی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اس قدر اس کو نماز کی حاصل ہو جائے زندگی میں پھر کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں یہ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط۔ رباط کہتے ہیں سرحد اسلام کے اوپر اپنی جان مٹھی میں رکھ کر، ہتھیلی میں رکھ کر پورے اسلامی ملک کی کہتے ہیں سرحد کی حفاظت کرنا، دشمنوں کو کہتے ہیں اپنے ملک کے اندر نہ آنے دینا، کوئی بھی حملہ نہ کرنے دینا۔ یہ بہت بڑا کہتے ہیں کہ بہرحال عبادت ہے، بہت بڑی، اتنی عبادت ہے کہ ان کی پہرے داری کی وجہ سے پورا ملک جو نمازیں پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، سکون سے رہے گا، کاروبار کرے گا، ساری نیکیاں کہتے ہیں کہ نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تسبیح دے کر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ثواب کتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھی طرح گھر سے وضو کر کے آتا ہے، حدیثوں میں گھر سے وضو کر کے ہی نکلنے کا حکم ہے۔ آپ عرب میں چلے جاؤ، عرب کی مسجدوں میں وضو خانہ نہیں ہوتا ہے، ایک نل ہوتا ہے، وہ بھی کوئی مسافر کہتے ہیں راہ گزر ہے، وہ آ رہا ہے، وہ وضو کر لے، اس کے لیے ایک نل رکھا جاتا ہے، باقی وہاں مسجد وضو خانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ گھر سے ہی وضو کر کے نکلو، گھر سے ہی وضو کر کے آؤ، اس کی فضیلت ہے یہ کہ گھر سے اچھی طرح وضو کیا ہے۔ اب انسان جائے گا تو مسجد، شیطان اور شیطان کے کارندے اس کو ملیں گے راستے میں، جو من شر الوسواس الخناس ہے نا، آخری روز صورتیں ہیں انسان کو صبح و شام 3 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ پہلے 3 میں جن چیزوں سے پناہ منگوائی گئی ہے وہ اتنی بڑی بھاری نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں من شر الوسواس الخناس، یہ خناس جو ہے اس سے پناہ منگوائی گئی ہے، من الجنت والناس کی یہ وسوسہ سیدھا دل میں آ کر چوٹ کرنے والا، یہ جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے، شیطانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی تمہاری بیوی کے بارے میں تمہارے دل میں کہتے ہیں شک کی بات ڈال دیتا ہے، پھر تمہاری پوری زندگی کی کہتے ہیں کہ بہرحال جو محبت ہے وہ بالائے طاق ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے پناہ چاہیے۔ صبح حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ، فجر کے بعد بھی ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھو،
اور مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا کرو. ان تمام وساوس سے اور ایسے جناتوں سے، ایسے شیاطین سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو انسان جب مسجد آتا ہے تو ایسے بہت سارے دوست مل جاتے ہیں، چلو چائے پینے، چلو ادھر، چلو ادھر، نماز تو پڑھی جائے گی. بہت ساری مسجدیں یہاں کھالو، اسی میں گھنٹہ نکل جاتا ہے اور پوری نماز نکل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو انسان کہتے ہیں کہ ان شیطانوں سے بھی لڑتا ہے، ان جناتوں سے بھی لڑتا ہے. انسان جو شیطان نما ہے ان سے لڑ کر ساری کہتے ہیں کہ بہرحال خواہشیں اور تمنا ایک طرف رکھ کر مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو اس لیے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز کے بعد دوسری نماز. لوگ دوسری پلاننگ کرتے ہیں گھومنے کی، انجوائے کرنے کی. یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ میری نماز عصر کے بعد مغرب مجھے کیسے ملے، مجھے سٹی میں نہیں جانا گھومنے کے، مجھے فلاں مال میں نہیں جانا، اگر میں جاؤں گا میری نماز چلی جائے گی. تو میں یہ کام کہتے ہیں سارے بعد میں کروں گا جب میری نماز کا کوئی وقت نہ ہو. نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ اگر میری یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو میں کر لوں گا اور واپس آ جاؤں گا. تو یہ ایسے شیاطین سے بھی لڑتا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں ایک دشمنوں سے لڑتا ہے جو اس انسان کے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شیطان اور دوسرے انسان جو اس کے دشمن ہے ان سے بھی لڑتا ہے. اس وجہ سے یہ تشبیہ کہتے ہیں دے کر سمجھایا گیا کہ اس طرح اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا سرحد اسلام پر پہرے داری کرنے والے کو ملتا ہے. یہ تشبیہ یہاں دی گئی ہے. جس سے وہ دشمنوں سے لڑتا ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے یہاں کے جو دشمن ہیں ان سے لڑ کر یہ مسجد میں آتا ہے. بڑی کہتے ہیں کہ بہرحال محنت کر کے اور اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، اپنی راحتوں کو آگے پیچھے کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اتنا بڑا ثواب بتلایا گیا. دوسری جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں من صلی للہ 40 یوما مع الجماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ جو اللہ کے لیے 40 دن تک نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کو 2 سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. کتبت لہ براءتان، اللہ رب العزت اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ جہنم سے برات کا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ نفاق سے برات کا ہے کہ یہ منافق نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفاق سے بہت ڈرتے تھے اور ایک مومن کو نفاق سے بہت ڈرنا چاہیے. قرآن کریم میں منافقین کی نشانیاں بتلائی ہے، وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ عادتیں، اطوار اور نشانیاں بتلائی ہیں. کیا نشانی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. کہ منافقین کی نشانیاں کیا بتلائی کہ جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. تو ہمارے اندر بھی نماز میں سستی والی صفت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر کہہ دیا، اب اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کاروبار نہیں، دکان نہیں، درہم نہیں، دنانیر نہیں، سب کچھ کہتے ہیں چھوڑ کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا مسجد میں گونجے اس سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، مسجد کے اندر ہم پہنچ جائیں. کوشش کرنی چاہیے انسان کی عادت بن جائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. انسان کی فکر اور دھن مسجد ہو، اللہ اکبر ہو تو کوئی مشکل نہیں. کیوں اللہ اکبر یہ ذکر بار بار کروایا جاتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر کے اندر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، بزرگی بیان کرو، عظمت کو بیان کرو. اور حدیث میں آتا ہے 4 رکعت نماز کے اندر اللہ اکبر 22 مرتبہ ہوتا ہے. 22 تکبیرہ، یہ 22 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان دینی تھی تو اللہ اکبر، اقامت کہلوانی تھی تو اللہ اکبر، نماز شروع کروانی تھی تو اللہ اکبر. یہ تکبیر مسلسل اس نماز کے عمل کو سب سے افضل بنا رہا ہے کہ اس میں مسلسل اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا ذکر ہے.
تو اس میں کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ایک منافق کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کیوں؟ مدینے میں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ اس ڈر سے مسجد میں آتے تھے کہ ہمارا نفاق لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہتے ہیں وہ مسجد میں آتے تھے، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی، یعنی نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ 2-3 منٹ کے اندر 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، میں نے آگے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز ایسی پڑھتے تھے صحابہ کرام، پرندے آ کر سروں پر بیٹھ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس طرح کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو اس طرح پڑھنی چاہیے، نماز میں حرکتیں اور نماز میں خیالات، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی نماز عطا فرمائے، خشوع اور خضوع والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نمازوں میں جو خشوع تھا وہ عطا فرمائے۔ وہ اللہ رب العزت ہمیں پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثوں میں منافقین کی اور کیا نشانی بتلائی گئی ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات بیان کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف بھی کرے، وَإِذَا اخْتَصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو تو پھر گالی گلوچ کرنے لگے، لڑائی جھگڑا ہو تو پھر ڈائریکٹ گالی گلوچ کرنے لگے۔ یہ سب منافقین کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرٹیفکیٹ دینے کا کہتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے، تو پہلا تو جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے خلاصی مل جائے، برات مل جائے، پھر دوسرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ محترم دوستو بزرگوں، کون سے؟ نفاق سے برات کی، لیکن پھر بھی حدیث میں کہتے ہیں اس کا تذکرہ آیا ہے اور اس کو بتلایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی 40 دن اس طریقے سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے، تو نفاق عملی، نفاق اعتقادی تو نہیں ہے، سچا منافق تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، لیکن عملی یعنی منافقین کے جتنے اعمال ہیں وہ اس کی زندگیوں کے اندر کہتے ہیں کہ ہے، تو ایسا مومن بھی وہ نہیں ہوگا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ نماز سستی کے ساتھ نہیں پڑھے گا، نماز کے لیے سستی نہیں، اللہ اکبر ہوا، اذان سنی، بس کاروبار چھوڑ کر کہتے ہیں وہ نماز کی طرف دوڑے گا، نماز کی طرف بھاگے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑے گا۔ پوری بستی کہتے ہیں کہ بارش، یہ طوفان، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مصلی پہ ہے، وہ مسجد کے اندر آ کر کہتے ہیں کھڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دکھلانے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگ نمازی کہیں، یہ کہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہے، تو یہ صفت بھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ نفاق عملی والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اللہ کا وہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہوگا، اور وہ حدیث میں جتنی بھی نشانیاں بتلائی گئی ہے یہ تمام اس کی زندگیوں سے نکل جائے گی، اللہ اس کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 دن کی نمازوں کے اوپر، بہت آسان ہے ہمارے لیے اگر ہم تھوڑی سی کہتے ہیں کوشش کریں، تھوڑی سی توجہ دیں۔ لوگ حج میں جاتے ہیں 40 دن گزارتے ہیں، وہاں بھی آسان ہے، جماعت میں 40 دن جاتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، مسجد ہے، مسجد والے اعمال ہے، ماحول بھی ملا ہوا ہے، کوشش کرے تو کہتے ہیں یہ زندگی میں ہو سکتا ہے۔ انسان ادھر ادھر رہتا ہے، 10-15 منٹ جلدی آنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، امام نے اللہ اکبر کہا، اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اپنی تحریمہ باندھتا ہے، یہ تکبیر اولیٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ امام رکوع کرے اس سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ نماز میں شامل ہو گیا ہے، یعنی اس کو پہلی رکعت مل گئی، اس کو پہلی رکعت مل گئی ہے، یہ ادنا درجہ لکھا ہے مشارحین وغیرہ نے۔ یہ بھی اتنی بھی کوشش انسان کرے لیکن ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس پر انعامات کتنے ہیں۔ حدیث، یہ 2 حدیثیں تھی، میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی،
उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आप तो बहरहाल नमाज के पाबंद थे ही, आपके तो गुनाह बख्शाए थे, लेकिन फिर भी उनको हुक्म दिया जा रहा है, यानी उम्मत को हुक्म है कि बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ो और कुरान करीम भी पाबंदी से पढ़ो। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, कुरान से भी कहते हैं कि हमें कुर्ब होना चाहिए, कुरान भी हमारी जबानों पर होना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते जितना भी हमें कुरान याद है पढ़ना चाहिए, इससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। नमाज से भी अल्लाह का कुर्ब ही चाहा जाता है। आखिरी कहते हैं कि सूरे अलग की जो आयत है, तिलावत नहीं करता, तर्जमा कर देता हूं इसलिए कि तिलावत करूंगा सजदा वाजिब हो जाएगा। सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब ढूंढो, अल्लाह के करीब हो जाओ, ये इसका तर्जमा है कि सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। तो नमाज में भी अल्लाह का कुर्ब है, इसलिए नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज कोई डंडा लेके खड़ी नहीं हो जाती है कि नमाज पढ़ने वाले को बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी, लेकिन नमाज की सिफत ये है, नमाज की शान ये है, नमाज की बरकत ये है कि जो भी पाबंदी के साथ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगियों से सारी बेहयाइयां, सारी बुराइयां, सारे गुनाहों को निकाल दे। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ, इसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्याल ही नहीं आएगा गुनाह करने का, अगर सामने होंगे तो कहते हैं कि वो निकल जाएंगे। ये अल्लाह वालों की सिफतें होती है। तो इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर का मतलब यही है कि बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बख्तियार काकी बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इनके मुरीद थे हजरत सुल्तान अल्तमश, बादशाह अल्तमश जो गुजरे हैं कुतुबुद्दीन, इन्होंने कहते हैं वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजे की नमाज, किसने वसीयत की थी? ये पीर साहब ने वसीयत की थी, इनके मुरीद थे, कहते हैं कि वक्त के बादशाह सुल्तान अल्तमश, कि मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ावे जिसकी असर की सुन्नतें कभी न छूटी हो, जिसकी तहज्जुद कभी न छूटी हो, जिसने जानबूझकर किसी नामहरम पर नजर न डाली हो, जिसकी तकदीर उला जिंदगी में कभी फौत न हुई हो। जिंदगी में, मैं 40 दिन की बात नहीं करता हूं, जिंदगी में इनका इंतकाल हुआ, जनाजा रखा गया नमाज पढ़ाने के लिए, वसीयत नामा लिखा हुआ था तो वसीयत पढ़ी गई कि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत है कि मेरे जनाजे की नमाज ये आदमी पढ़ावे जिसकी असर की सुन्नत, ये तो सुन्नत गैर मुअक्कदा है असर की, लेकिन वो भी कहते हैं कि उसकी कज़ा न हुई हो, वो भी उसकी न गई हो, गैर महरम पर उसकी कहते हैं जानबूझकर नजर न पड़ी हो, और तहज्जुद कभी न छूटी हो, और तकदीर उला कभी न छूटी। सन्नाटा, बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं। फिर वक्त के बादशाह सुल्तान अल्तमश कहते निकलते हैं और आकर ये ऐलान करते हैं कि आज तक ये राज मेरे और मेरे पीर के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन आज मेरे पीर की वसीयत न होती तो आज भी मैं वो राज फाश न करता, लेकिन मेरे पीर की वसीयत की मेरी जनाजे की नमाज ऐसा आदमी पढ़ा कि जिसकी कहते हैं कभी ये 4 बातें जिंदगी में करना न हुई। तो वक्त का बादशाह, पूरा हिंदुस्तान उनको संभालना है, लेकिन तकबीर उला नहीं गई। हम तो मामूली सी दुकान के अंदर, मामूली सी कारोबार में हमारी नमाजें जाए हो जाती, तकबीर उला की बात नहीं करता हूँ, नमाजें जाए हो जाती है, जमात की नमाज हमें नहीं मिलती कि ये ग्राहक आया वो ग्राहक आया। रोजी देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने इसको कुरान में बयान फरमाया है, वक़्मुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ प्यारे पैगंबर, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी पाबंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ नमाज पढ़ो। वक़्मुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक।
اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو گے روزی کی ذمہ داری میری ہے، لا نسألک رزقا، نہ آج سب پریشان ہے روزی کی وجہ سے، مارا مارا پٹتا ہے، لیکن قرآن نے کہتے ہیں جس کی ضمانت لی ہے، حدیثوں نے جس کی ضمانت لی ہے، سب سے بڑا انعام روزی کی سہولیت کا وہ نماز کی پابندی پر ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز کی پابندی کر لو، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور وہاں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے جو ڈرتا ہے پھر اللہ اس کو ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان نماز پر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز مدد حاصل کرو اللہ کی، کس کے ذریعے؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر کا وقت تقاضا الگ الگ ہوتا ہے، صبر الگ الگ جگہ ہوتی ہے، اور خاص نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے اللہ کہتے دنیا میں دے دے، لیکن ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ شدت سے بھوک لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے بھوک لگتی کا مطلب ہماری شدت نہیں، آپ کو اللہ نے دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت دی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا تو بڑی شدت سے بخار تھا، تو حضور نے پھر فرمایا کہ تم میں سے جس ایک آدمی کو بخار آتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا مجھے بخار آتا ہے۔ ہم 102 میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اس سے بھی کئی گنا ڈبل بخار چڑھتا تھا۔ اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ آپ کو بھوک بھی جو لگتی تھی وہ بڑی شدت سے لگتی تھی۔ 4-4 ہزار آدمیوں کو جتنی بھوک کی تکلیف ہو نہیں ایسی تکلیف آپ کو ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، اور آپ نے صبر کیا ہے۔ آپ چاہتے تو اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اترا، مریم کے لیے اترا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اترا؟ جن کے لیے کہتے ساری کائنات اللہ نے سجائی ہے، بنائی ہے، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، ہمیں اور آپ کو، اور یہ سانس لینے کی اللہ نے طاقت دی ہے، وہ سب کچھ۔ لیکن وہ نبی اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے۔ وہ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، گئے گھر میں ایسا کچھ آیا تھا کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اللہ سے، پھر گئے، کچھ نہیں آیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر گئے، کہا کہ ہاں گوشت ہدیے میں آیا ہے، تو بھوک لگی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو سمجھایا۔ آپ تو ایسی ذات تھی کہ آپ چاہتے، آپ اشارہ کرتے اللہ قبلہ بدل دیتے، آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ آنکھیں ایسی کرتے ہیں اللہ قبلہ بدل دیتے، آپ تو ایسی ذات ہے۔ لیکن امت کو بتلایا کہ اگر زندگی میں پریشانی ہو تو پھر نماز کی طرف آنا، اللہ سے مانگنا، وہ اللہ کہتے قادر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، آج وہ سب ہو سکتا ہے جو انبیاء کے لیے ہوا، صحابہ کے لیے ہوا۔ آج دیکھیں، ہم ہمارے پڑوس کے ملکوں میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، غزہ میں دیکھیں، آج وہ اللہ کی نصرت اور مدد سب وہی ہے، وہ وعدے ہیں، ایسا ایمان نہ ہو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر، پھر فرشتے تیری مدد کو آئیں گے قطار اندر قطار۔ کہ بدر کے اندر جو ایمان تھا صحابہ کا اور جو ایمانی کیفیت تھی دل کی، تم پیدا کرو وہ۔ یہاں بھی کہتے ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے 3000 کیا، 4000 کیا، 5000 کیا، 50,000 لاکھوں، اور اللہ کی کہتے ہیں قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا۔ لیکن جب تک ہم نماز پر نہیں آئیں گے، ہمارا ایمان نہیں بنا ہوگا، دنیا کی 57 ملکوں کی کتنی بھی پاورفل فوج وہ ہمیں نہیں بچا سکے۔ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ بچنا ہے تو ایک اللہ کو راضی کرنا ہوگا، پھر وہ اللہ کہتے ہیں کہ بہرحال کہ کوئی بھی مخلوق کھڑی کر دے گا، اور ہماری جانوں کو اور ہماری دکانوں کو اور ہماری کھیتی باڑی مسجدیں سب محفوظ ہو جائے گی۔ ہمیں صرف اپنا ایمان محفوظ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہ نماز نہ چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سورہ قیامت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے، لم نکن من المصلین۔ پوچھا گیا جہنمیوں سے کہ بھائی کیوں تم جہنم میں آئے ہیں، کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں نماز نہیں پڑھی تو پھر سیدھی جہنم ہے۔ قبر کے گڑھے سے کہتے ہیں بے سکونی شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں تو ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، گھروں میں کہتے ہیں ساری چیزیں ہونے کے باوجود
گھر کہتے ہیں جہنم بنا ہوا، یہ لڑائی وہ لڑائی، ادھر یہ پریشانی وہ پریشانی، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں سے بڑی سخت ہوگی تو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تو نماز نہ پڑھنے کی اتنی بڑی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو 5 وقت کی سچی اور پکی مسلمان بھی بناوے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی بھی بنائے۔ آمین۔